ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، ٹھیک، اور ایسے ہی لوگ فاسق اور نافرمان ہوتے۔ اللہ کیا فرمایا؟ خبردار تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ چونکہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا، غفلت میں ڈال دیا۔ غفلت سمجھتے نا، بولتے ہیں ارے تم غفلت میں، میاں کہاں جا رہے ہو، بزنس غلط ہے، ارے تم غفلت میں، وہ گاڑی وہاں جاتی ہی نہیں۔ غافل، اپنے آپ کو دھوکہ دینا جس کو کہتے ہیں، جبکہ وہ سمجھتا نہیں دے رہا لیکن دیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا، جب کوئی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے دین سے اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نتیجے میں اس کو اس کے اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے، غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے اس غفلت کی وجہ سے، اور آخرت میں کیا انجام ہوگا ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو غافل کر دیتا ہے جو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ نتیجتاً حق بات بھی سنے آنے کے بعد زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، نتیجتاً حق چیز، صحیح چیز دیکھنے کے بعد بھی بات سمجھ نہیں آتی، نتیجتاً حق بات کا ادراک سب کچھ دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کتاب اور سنت کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بتایا جا رہا ہے، لیکن معصیت اور گناہوں نے انہیں ایسا گھیرا ہوا ہے کہ وہ بولتے ہیں انشاءاللہ اگلے رمضان سے، اگلے جمعے سے، اگلے سال سے، ابھی ذرا رک جاؤ، ابا مرنے کے بعد شروع کریں قرآن حدیث سے عمل، اس لیے کہ انہوں بولتے ابھی نہیں تو ان کو ناراض نہیں کر سکتے نا، ابھی نہیں، یہ شادیاں دو چار تو ایسی ہو جائیں گی، لیکن اگلی شادی جب ہم بڑے ہو جائیں گے نا، جب اچھی، تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ سے آپ غفلت برت رہے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کتاب و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بھلا دیتا ہے، اپنے آپ سے غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ تو گناہوں کے دیکھ رہے ہیں آپ کتنے مہلک اثرات ہیں کہ گناہ کرنے سے انسان اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے۔ پانچویں چیز جو گناہ کرنے کا اثر اور نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے، جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان جو ہے پریشان حال اور حقیقی چین و سکون سے جس کو کہیں گے محروم ہو جائے۔ انسان گناہ کرنے سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان اور حقیقی اطمینان، سکون اور چین چھین جاتا ہے۔ تو گناہ کرنے سے انسان میں پریشانی آتی ہے، اور حقیقی ریئل سینس میں سکون اور چین سے انسان کیا ہوتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 126 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں دنیا میں اس کی معیشت، اس کی روزی روٹی برباد کر دیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ذکر سے دور رہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے، تو میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ معیشت ضنکا، معیشت کہتے دنیا کی زندگی میں جو چیز وسائل لگتے جینے کو، مال دولت روپیہ پیسہ اولاد طاقت صلاحیت صحت، سب میں برباد کر دیتا ہوں، تو اس کی دنیا کی زندگی ضنکا، سخت کر دیتا ہوں، چھوٹی کر دیتا ہوں، کس دیتا ہوں، جکڑ لیتا ہوں، اس کو دبا دیتا ہوں اور تنگ حال کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے ذکر سے دور رہنے کا نقصان دیکھیے۔ اب اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی کتاب، اللہ کے ذکر سے مراد اس کے دین کے احکامات پر چلنا، اللہ سے ذکر سے مراد ہر کام سے پہلے اپنے رب کو یاد کرنا اور جو اس نے کہا وہ کرنا، یہ ہے۔ تو جب کوئی بندہ اپنے رب کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی برباد کر دیتا ہے، اور یہ بربادی ہر بیماریوں کے ذریعے بربادی، بے سکون بے اطمینانی کے ذریعے بربادی، مال و دولت کی کمی کی بربادی، فصلیں لگتی ہے لیکن وقت پر اس کا جو ہے بکتی نہیں یا پیسہ نہیں آتا، اس کے اعتبار سے کمپنی اور فیکٹریاں آپ چلاتے ہیں، ورکرز اور لوگ اور مشنری آپ کے ساتھ ہیں، ہر طرح سے اللہ برباد کر دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے زن کا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور یہ تو دنیا ہے، آخرت میں ہم اس کو اٹھائیں گے، اندھا اٹھائیں گے، اندھا اٹھیں گے، دیکھ نہیں پائیں گے۔ مطلب دنیا آخرت میں لوگ اٹھیں گے جو لنگڑے لولے جیسے بھی ہوں گے، سب صحیح سالم ہو جائیں گے، وہاں سب پرفیکٹ ہو جائیں گے، لیکن وہاں اس بندے کو اللہ کیسے اٹھائیں گا؟ اعمیٰ، اندھا اٹھیں گا، نابینا اٹھیں گا۔ جب اٹھیں گا تو وہ کہیں گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب، وہ بندہ کہیں گا اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، ایسا حشر کیوں کیا، میرا ایسا نتیجہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو پوچھیں گا لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ ایسا کیوں ہوا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں تو دنیا میں، اللہ فرماتا ہے وقد کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، تو اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، سنی کیا جواب آئے گا، قال كذلك اتتك آیات، اللہ فرماتا ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك یوم تنسیٰ، اللہ فرمائیں گا، کہیں گا تو چونکہ میری آیتوں کو دنیا میں بھلا چکا تھا،
میری نشانیوں کو، میری کتاب کو، میری باتوں کو، میرے احکامات کو، میرے رسول کے احکامات کو بھلا چکا تھا، لہٰذا آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا، اس لیے اندھا اٹھایا، چونکہ تو نے دنیا کے اندر میرے ذکر کو چھوڑ دیا، میری آیتوں کو جھٹلا دیا. مطلب آیتوں سے مراد اگر دوسری قوموں سے کوئی ہوں گے تو ان کی کتاب اور ان کے انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، وہ آیتیں تھیں. ہمارے لیے قرآن کو جھٹلایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا. اور قرآن کو جھٹلانا مطلب اس کے احکامات کو جھٹلایا، جو اس نے کہا نہیں کیا، جو حلال کہا اس کو حلال نہیں مانا، جس سے رکنے کا حکم دیا اس کو حرام کا حرام نہیں سمجھا، کرتے رہا، یہ مانا ہے. اللہ فرمائیں گا چونکہ تو میری آیتوں کو دنیا میں بھلا چکا تھا، آج میں بھی تجھے بھلا چکا ہوں، تیری کو ویلیو میرے پاس نہیں. اندازہ لگائیے اللہ رب العزت کے سامنے جو لوگ اندھے اٹھیں گے، یا پوری قیامت میں لوگوں کے سامنے جو لوگ اندھے اٹھیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے یہ لوگ وہ ہے جن کو ان کے رب نے بھلا دیا، کیونکہ یہ دنیا میں اپنے رب کو بھلائے ہوئے. یہ دنیا میں اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے، جو باتیں کہی گئی حلال کو حلال، حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے، جو حکم دیا گیا کرنے کا نہیں کرتے تھے، جس سے منع کیا اس سے نہیں رکتے تھے، نتیجتاً آج ان کو اندھا اٹھایا گیا ہے. تو دیکھیے گناہوں کے مہلک اثرات، دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، دل اچاٹ ہو جاتے ہیں، اور ایک بے اطمینانی کی زندگی انسان جیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کی ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی معیشت زن کا، دنیا کی زندگی سخت کر دیتے ہیں اس کے لیے. تو اگر آپ کو اور ہمیں کوئی پریشانی ایسی آ رہی ہے جس میں دنیا کی زندگی میں ہم پریشان ہیں، اچاٹ ہے، دل محروم لگ رہا ہے، ڈپریسڈ ہے، ہر بار جو غلط خیالات آ رہے ہیں، ہر چیز میں نقصان ہوتا ہے، کام ہوتے ہوتے نہیں ہو پاتا ہے، تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ گناہ ہم کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور دنیا کی زندگی میرے اور آپ کے ساتھ تنگ کر دی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ورنہ انبیاؤں کا اور نیک لوگوں کا تو حال یہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاؤں کے ساتھ اللہ نے انبیاؤں کو سب سے زیادہ آزمایا. کچھ تو ایسے آزمائے گئے کہ جسموں پہ کیڑے ہو جائیں، کیڑے، اور کچھ ایسے آزمائے گئے کہ ٹاٹ کے علاوہ باندھنے کو کچھ نہیں تھا. ٹاٹ ہوتا نا، تھیلے جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول وہ اتنے خوش تھے اس حالت میں کہ تم فراوانی میں بھی اتنے خوش نہیں ہوتے ہو. کیوں؟ کہ ان کو ان کے رب نے دلی اطمینان دیا. وہ ایک کیفیت ہے کہ انسان نقصان ہو رہا ہے، ہر طرف نظر آ رہا ہے ظاہر، لیکن دل سے. اور یہ ایک کیفیت ہے کہ جیسے ہماری ہے، امن و امان والے علاقے، بہترین ملک، ساری چیزیں، لیکن آج ہم دل طور سے دو لوگ جمع ہوتے تو کیا بات کرتے ایک دوسرے سے، یار بس دل نہیں لگ رہا، مزہ نہیں آ رہا، کچھ سب کچھ دنیا کی نعمتیں کھائے بعد بھی مزہ نہیں آ رہا، نیا ہونا، وہ نئی چیز کرنے کے بعد بھی مزہ نہیں آ رہا، کچھ اور نیا ہونا. چلو یہاں گھومنے جائیں گے، وہاں جا کر بھی مزہ نہیں آیا، چلو اس سے اوپر کہیں جائیں گے، دنیا گھوم کے آ گیا، چاند پہ بھی جا کے آ گیا، لیکن مزہ نہیں آ رہا. دل کی دنیا ویران ہے، اللہ نے اس کی دنیا معیشت زن کا برباد کر کے رکھی. تو گناہوں کا ایک اثر کیا ہوتا ہے، اللہ دنیا کی زندگی برباد کر دیتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. چھٹا وہ عمل، چھٹی وہ چیز جس سے کرنے سے یا گناہ کرنے سے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے، گناہوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہے اور آنے والی نعمت روک لی جاتی ہے. گناہ کی وجہ سے موجودہ نعمت اللہ چھین لیتا ہے اور آنے والی نعمتوں کو اللہ روک دیتا ہے. یاد رکھیے یہ گناہوں کا بہت ہی خطرناک، مہلک، ڈینجرس جو ہے اثر ہے. یاد رکھیے کہ نعمتیں جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور جو آ رہی ہے وہ روک دی جاتی ہے. اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، ہم نے دیکھا کہ کتنی ساری نعمتیں اللہ ہمیں دیتا ہے، جب ہم ناشکری کرتے ہیں، جب چھن جاتی تو یاد آتی ہے. اور ایک عام اصول بھی ہے نا، نعمتوں کا جب زوال آتا ہے نا، جب احساس ہوتا ہے کیا نعمت ہے نا، ہوتا ہے نا. جیسا اللہ نے پورا صحیح سالم جسم دے دیا، احساس نہیں ہوتا، کبھی شکر ادا نہیں کرتے. لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایک اعضا چھینتے چلا گیا اور گریجولی آپ کو پتا چل رہا ہے یہ اعضا آپ کے پاس سے جا رہا ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو رہی ہے، ہاتھ یا پیر میں سے کوئی حصہ شل ہو جا رہا ہے، بیکار ہو رہا ہے، پیرالائزڈ ہوتا جا رہا ہے، تو تب انسان بولتا ہے کہ چلے گئے. اب ہاتھ باندھ کے گھومنا پڑتا ہے، جب تھا تو احساس نہیں. اب آنکھ دیکھ نہیں پاتی ہے تو کوئی لے کر چلتا ہے یا لکڑی سے ڈھونڈتا ہوا اشاروں سے چلتا ہے، تو تب انسان کو احساس ہوتا ہے کیا نعمت. ایک تو آزمائش کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا ہمارے گناہوں کی وجہ سے سکتا ہے. اور آزمائش اور گناہ کا فرق میں سمجھتا ہوں سب کو پتا ہے. آزمائش وہ چیز ہے جب دین پر چلتے ہیں تو جس سے تکلیفیں آتی ہے وہ آزمائش ہے، اور جب دین کو چھوڑ کر چلتے ہیں تو جو تکلیفیں آتی ہے وہ گناہ ہوتا ہے، وہ جو ہوتی ہے سزا ہوتی ہے، وہ عذاب ہوتا ہے. سمجھے؟ تو تب ہم بولتے ہیں اللہ یہ چلے گئی، میں بہت شکر ادا کروں گا، واپس دے دے. نہیں ہوتا ہے. تو نعمتوں کو باقی رکھنا ہے، نیکی کرتے جائیے، نعمتوں کو باقی رکھنا ہے، گناہوں سے بچتے جائیے ورنہ چھن جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 35 اور 36 میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ نے فرمایا آدم تم اور تمہاری حوا جاؤ جنت کے اندر جاؤ اور اس کے اندر رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اور جنت میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور پیو، جاؤ کھاتے رہو.
ٹھیک، یہ حکم دے دیا، مطلب جنت کی نعمتیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دے دی گئی، کہا جاؤ گھومو پھرو کھاؤ اس کے اندر سے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یاد رکھنا آدم سارے جھاڑوں کے پاس جاؤ، سب کچھ کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہاں اس جھاڑ کے قریب آدم مت جانا۔ کیوں مت جانا؟ شجرۃ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس کے پاس گئے تو تم ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ کس پر؟ اپنی نفس پر، چونکہ اس جھاڑ کے پاس جاؤ گے رب کی نافرمانی ہوگی، رب کی نافرمانی ہوگی، رب تمہیں سزا دیں گا، رب سزا دیں گا، یہ تم نے خود اپنی نفس پر ظلم کیا۔ تو آدم مت جانا، اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، ہر جھاڑ کے پاس جاؤ کھاؤ پیو، لیکن اس جھاڑ کے پاس مت جانا، اس لیے کہ اس جھاڑ کے پاس جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ اپنی نفس پر ظلم کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ایک نعمت دی، نعمت تھی جنت، اور جنت کے پھل جہاں چاہو کھاؤ اور پیو، آدم جھاڑ کے قریب مت جانا۔ لیکن کیا ہوا؟ شیطان آیا، گمراہ کیا، کہا آدم چلے جاؤ، وہ کھانے سے پھل ہمیشہ زندگی مل جائیں گی، اور ایک ایسا ملک ملیں گا جس کو کبھی زوال نہیں آئیں گا، یہ کھا لوں گے تو۔ آدم علیہ السلام نے شیطان کو، چونکہ وہیں تھا ابلیس، خیر خواہ سمجھا، بہکاوے میں آ گئے اور پھل کھا لیا، تو گویا وہ نعمت جو جنت ملی تھی وہاں سے نکال دی ہوگا۔ اللہ نے کہا اب تم جاؤ نیچے دنیا کے اندر، تینوں بھی، آدم، حوا اور ابلیس، اور دنیا میں ایک مقرر وقت تک تمہارا ایک ٹھکانہ ہے، اور اس کے بعد میں وقتاً فوقتاً وہی بھیجتے رہوں گا، جو اس وہی کے مطابق چل کر آیا اس پر کوئی خوف اور کوئی جو ہے وہ غمگین نہیں ہوں گا۔ تو لہٰذا ایک مقرر وقت کے لیے ہم دنیا میں بھیج دیے گئے، جبکہ آدم علیہ السلام اور حوا ہمارے والدین جنت میں بنائے گئے تھے، لیکن ایک معصیت نے، ایک خطا نے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا۔ اب جنت پانے کے لیے پوری دنیا کے سرکل سے گزر کر، آخرت کی زندگی سے گزر کر، اس کے بعد جنت والی ہے نا۔ تو گویا ایک نعمت چھن گئی خطا کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کی ایک چوک کی وجہ سے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا گناہ کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک دی جاتی ہے، کیونکہ قوم ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو زوال دے دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس پہ سے یاد رکھیے، اور اللہ ہم پر رحم کرے۔ اتنی ساری نعمتوں کو اپنے اوپر ہم نے خود روک لیا، راستہ خود بند کر دیا، گناہ اور معصیت کے کام دھڑلے سے ہم کرتے ہیں۔ کبھی گناہ کرتے وقت ایسا وہ بولتے ہیں نا، جو بھی نہیں رینگتی، مطلب کوئی حس ہوتا ہے نا، کوئی کیڑا اگر کان پہ چلے نا تو بہت انسان کو فوراً احساس ہوتا ہے، آدمی جھٹکتا ہے، تو احساس نہیں ہے ہم کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور گناہوں کو معمولی مذاق، چھوٹا موٹا توبہ کر لیں گے نا، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں خوب توبہ کر لیں گے، حج کو چل جائیں گے نا، یہ تمام چیزوں کو جو اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے اور گناہ اس کی وجہ سے معاف ہوتے، ان کو ہم نے سمجھ لیا یہ اریزر ہے، بس گناہ کرو اور مٹاتے جاؤ، گناہ کرو اور مٹاتے جاؤ ان اعمال سے۔ اللہ نیکیوں کا جمع کرنے کا سسٹم ہی نہیں ہے، گناہ کر کے توبہ کر لیں گے، حج چلے جائیں گے، یہ سب بنا لیا ہم نے، سبحان اللہ۔ تو گناہ کرتے وقت ذرہ برابر بھی ہمیں ڈر اور خوف نہیں، جس کو ہم کہیں گے بنداس، کوئی اس میں مسئلہ نہیں، گناہ تو ہے، کیا ہو رہا، معافی مانگ لیں گے نا اللہ سے، کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ یہ مزاج بن گیا ہمارا، یاد رکھیے، بہت سخت بات ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ دی ہوئی نعمت چھین لیتا ہے، اور گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آنے والی نعمتوں کو ہم پہ روک دیتا ہے۔ اسی طرح ساتویں چیز جو گناہ کرنے سے ہوتی ہے وہ یہ کہ برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ برکت چھین لیتا ہے، یاد رکھیے، گناہ کرنے سے عمر کی برکت چھین لیتا ہے، اولاد کی برکت چھین لیتا ہے، مال کی برکت چھین لیتا ہے، علم کی برکت چھین لیتا ہے، عمل کی برکت چھین لیتا ہے، اور ساری زندگی میں عمر بے برکت، مال بے برکت، اولاد بے برکت، رزق کمائی بے برکت، اسی طرح علم بے برکت، عمل بے برکت ہو جاتا ہے، دل کی دنیا ویران ہو جاتی ہے، انسانی زندگی بے برکت اور نحوست سے بھر جاتی ہے، یاد رکھیں۔ اور آج ہو رہا ہے، آج ہم دیکھیے ہماری زندگیوں میں عمر میں کیا برکت ہے۔ کچھ لوگ ایسے دنیا میں گزرے جنہوں نے جو ہے 50 60 سال کی زندگیاں پائی، لیکن 50 60 سال میں ایسے کارنامے اور ایسے کام، ایسی دین کی خدمت، دنیا میں خدمت خلق، اور ایسے دنیا کو نفع بخش چیزیں دے کر گئے کہ جن کے صرف چیزوں پر ریسرچ کر کے لوگوں کی اور انسٹیٹیوشنز کی زندگیاں گزر جا رہی ہے نا۔ کچھ علماء کی زندگی آپ پڑھیے جن کو قلم بھی میسر نہیں تھا، چوک اور کوئلوں سے دیواروں پر لکھ کر، پتھروں پہ لکھ کر پیغامات پہنچاتے رہے، اتنا کچھ لکھا کہ ان کی خالی زندگی میں کیا کیا لکھا ان کتابوں کو جمع کرنے کے لیے ٹیم ورک ہو رہا ہے، سمجھ رہے آپ سمجھیے خالی کیسی بابرکت زندگیاں تھیں۔ اسپین کے اندر مسلمانوں نے جو کارنامے انجام دیے، جو سائنسی ترقیات کی، طب میں، میڈیسن میں، اسی طرح فزکس میں، بایولوجی میں، کیمیا میں، مختلف شاخوں کے اندر، آپٹکس کے اندر، ٹھیک ہے، جس میں بولتے ہیں، جو ترقی اور کامیابیاں کی، اور اس کے تعلق سے جو ہے جو کتابیں لکھی، تو حالت یہ ہو گئی تھی کتابیں ابل رہی تھی ہر طرف سے۔ تو ابن ندیم نامی ایک شخص تھے، انہوں نے سوچا کہ میں فہرست تو جمع کر لوں کتابوں، کون کیا کیا لکھ رہا ہے، تو اللہ رحم کرے ساری زندگی اسپین گھوم کے صرف فہرست جمع کرنے کو پوری زندگی گزریں گی کہ کیا کیا مسلمانوں نے لکھا۔ اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، ابن ندیم کے نام سے بہت مشہور ہے، کہ مسلم سائنسدانوں اور مسلمانوں نے اسپین میں کیا کیا علمی ترقیات کی، ساری زندگی صرف فہرست لکھنے میں چلے گئی، ان کی کیٹلاگ بنایا انہوں نے
کہ یہ کتاب ابن سینا نے، یہ کتاب امام قرطبی نے، یہ کتاب فلاں نے، یہ کتاب، پوری زندگی لگا دی۔ ابن ندیم کی کیٹلاگ آپ دیکھیں نیٹ پہ مل جائیں گی، ساری زندگی صرف جمع کرنے میں لگا جو انہوں نے کیا۔ آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، سہولتیں ہیں، ایک کلک پر ہم کو قرآن میں یہ لفظ کتنی بار، یہ آیت کتنی بار، یہ الفاظ کتنی بار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنی بار کیا، یہ صحابی کا نام، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ہماری زندگیاں بابرکت نہیں، بے برکت ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج ہم وہ کارنامے انجام نہیں دے پاتے جو ہمارے اسلاف نے چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں بغیر سہولت کے دیے اور چراغوں کو جلا جلا کر جو ہے بابرکت زندگیاں جیتے تھے۔ عمر میں برکت، رزق میں برکت، اولاد میں برکت تھی، ان کے مال میں برکت تھی، کم کماتے تھے لیکن دنیا کے لیے ایسے ایسے وقت پر وراثتیں چھوڑ گئے کہ لوگ آج بھی اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ انکم کیا تھی؟ 20 دینار 20 درہم کچھ کماتے تھے، ایک زمین لے لی چھوڑ کر گئی، وقت کی پراپرٹی بن گئی، وقت پہ یہ ہوا، پھر یہ بنا، پھر مسجد بنی، فلاں ہوا، آج دیکھو کروڑوں کی زمین ہے اور اتنے اتنے لاکھ انسان اس سے فائدہ اٹھا، برکت ہوئی نا۔ آج ہم بس کروڑوں ہو کر بھی کیا کوئی وقف کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ایسے کتنے لوگ آپ نے زندگی میں دیکھے بھائی انہوں نے ایک زمین وقف کی بول کر، آپ اتنے ایسے تو ہزاروں بتا دیں گے، انہوں نے ان کی زمین مارے ہوئے، انہوں نے ان کا پلاٹ مار لی، انہوں نے ان کا گھر مار لی، ایسے کتنے بتا سکتے جو دے کے جا رہے ہیں دنیا کو، کچھ دے کے جا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا مالی اعتبار سے، وہ دے کے جا رہے تھے، ہاں بس سب کچھ ہے لیکن ہم لے لے کر جا رہے ہیں، مطلب ان کے گناہ اپنے سر پر، ان کی زمین جائیداد کو لوٹنے، حقوق العباد مار کر۔ برکت تو جب انسان گناہ کرتا ہے بے برکت زندگی گزارتا ہے، برکتیں چھین لی جاتی ہے اور بہت ہی نحوس زندگی گزارتا ہے، چونکہ اللہ اس پہ ایک شیطان سوار کر دیتا ہے، اس کے درجات کو گھٹاتا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو برکت تبھی آتی ہے جب وہ دین پر چلتا ہے، دین کے مطابق کام کرتا ہے۔ برکت کو کبھی بھی کوانٹٹی سے آپ کمپیئر مت کیجئے، برکت ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ تعداد سے نہیں گن سکتے کہ میں تو 1000 روپے کما رہا ہوں، وہ دین پر چل کے تو 100 کما رہا ہے، لیکن وہ 100 برکت کے اعتبار سے مے بی وہ لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ ملین 10 ملین سے زیادہ ہو، لیکن اس کے یہ لاکھوں اور کروڑوں بھی چونکہ بے برکت ہے، دین کو چھوڑ کر کماتا ہے، حرام کاری سے کماتا ہے، سود خوری سے کماتا ہے، خون چوس کر لوگوں کا تکلیف دے کر، اس کی ٹوپی اس کے سر کر کے، سمجھ رہے آپ، غبن کر کے لوٹ کر کرتا ہے، نتیجتاً کوانٹٹی وائز تو اس کے پاس بہت کچھ ہوگا لیکن کوالٹی وائز کچھ نہیں ہوگا، بیماریوں سے گھرا ہوا، اولاد نافرمان اور زندگی میں اس کو گھر سے اکال دیں گے اس کے بڑھاپے کے اندر، اسی طرح لوگ اس سے ناراض ہوں گے، ہر وقت اس سے گالیاں دیں گے، منہ پہ تعریف کریں گے، پیچھے گالیاں دیں گے۔ یہ شخص 100 روپے ہی کماتا ہے، بابرکت زندگی گزارتا ہے، اولاد کم تھی لیکن ایسے کارنامے انجام دی کہ نام روشن کر کے چلے گئی، خود کی زندگی میں کم عمر پایا لیکن ایسے کارنامے انجام کیے کہ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، بہت سارے دین اور دنیا کے کام کر کے چلا گیا۔ برکت بہت اہم اینٹیٹی ہے جس کو ہم کوانٹٹی کے چکر میں آج کی دنیا میں بھول جاتے ہیں۔ کوانٹٹی کے چکر میں مت جائیے، کوالٹی کے چکر میں جائیے۔ برکت وہ کوالٹی ہے آپ کے عمر کی، آپ کے مال کی، آپ کی زندگی کی، آپ کی اولاد کی، آپ کی ہر چیز کی، وہ کوانٹٹی نہیں کوالٹی بڑھائیے۔ گناہوں سے یہ ختم ہو کے گر جاتی ہے، ہو سکتا ہے تعداد میں تو پیسہ بہت آ رہا سود کی وجہ سے، لیکن کوالٹی وائز اللہ کے پاس کا کوئی مقام نہیں، اس کے خرچ کا بھی کوئی اجر نہیں ملا، لیکن اتنا ہزاروں کما رہے ہر دن بھر میں حرام خوری سے اور ہزاروں خرچ کر رہے، فائدہ نہیں۔ انکم غلط ہو تو ایکسپینڈیچر آپ کہیں بھی کرنے سے صحیح جگہ اس کا فائدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال بے برکت ہوتا ہے۔ 8ویں چیز جو ہوتا ہے گناہ کرنے سے وہ یہ ہے کہ شرم و حیا کا خاتمہ ہو۔ شرم و حیا، شرم و حیا بولے تو ہمیشہ آپ کپڑوں کے معنی میں نہ لیں، میرا ایک پورا تفصیلی لیکچر ہے شرم و حیا عقیدے کے معاملے میں، شرم و حیا معاملات کے معاملے میں، شرم و حیا جو ہے اپنے لباس کے معاملے میں، یہ بھی ایک پارٹ ہے اس کا، لیکن شرم و عقیدے کے معاملے میں شرم و حیا یہ ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ کتنی بڑی بے شرمی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں، یہ بے شرمی، یہ عقیدے کی بے شرمی، بے حیائی ہے۔ معاملات کی بے حیائی یہ ہے کہ جیسا کتاب و سنت نے بتایا ویسے معاملات ہم نہ رکھیں، یہ معاملات کی بے حیائی، اور اس کے ساتھ جسمانی لباس کی بے حیائی۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے وہ بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے، عقیدے کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، سب چیزوں کے معاملے میں۔ اور آج ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کتنا پھسپھسا اور کھوکھلا ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ صبح جائیں گا ایک زمانہ آئیں گا تو شام میں کفر، دن میں نکلیں گا ایمان والا، شام آئیں گا تو لوٹیں گا گھر سے کفر کے ساتھ، شام آئیں گا گھر پر ایمان والے کے ساتھ، صبح نکلیں گا تو کفر کے ساتھ باہر جائے۔ اور آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ایک آدمی آپ کے ساتھ تھا، کل تک کتاب و سنت پہ تھا، ایک دن گیا 2 گھنٹے کسی کی مجلس میں بیٹھا، ارے میرے کو آج سب سمجھ میں آپ 3 سے غلط ہے، اور کچھ تو بھی نیا فنڈا لے کے آ گیا آپ کے پاس، آپ بھی بولتے یار کل تک ہدایت پہ تھا، ہو نہیں رہا ہے، ہو رہا ہے۔ تو شرم و حیا یاد رکھیے، ہر چیز میں یاد رکھیے ہمیں حیا اختیار کرنا ہے۔ آج کھلم کھلا بے حیائی ہو رہی ہے، ہر قسم کی بے حیائی ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا کہا جب تم بے حیا ہو جاتے ہو پھر جو چاہے کرو۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے نا پھر جو چاہے کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک بھی بے حیائی ہے، معاملات غلط انداز سے کرنا بے حیائی۔ تو اللہ کے رسول فرمایا جب بے حیا ہو جاتا ہے نا آدمی تو ہے نا، صرف آنکھوں کی حیا نہیں، ہر چیز کی حیا ہو انسان کہ میں رب نے پیدا کیا، میں کیسے شرک کروں، رب نے نبی بھیجا، میں ان کی اطاعت چھوڑ کے دنیا میں کیسے کسی کی اطاعت کروں۔ حیا ہے نا، یہ حیا کے تقاضا بولتے ہیں نا، کیا بے حیا ہو گئے یار تم میں نہیں آ رہا، کچھ تو حیا کرو۔ عام طور سے ہم لباس کے معاملے میں کہتے ہیں لیکن ہر چیز کے معاملے میں۔ اور بے شرمی، حیا کا الٹ بے شرمی ہوتا ہے۔ بے شرمی جب انسان ہوگی تو حدیث میں کیا ہے، جب تم بے حیائی اختیار کر لو کہ جو چاہے کرو،
یا بے شرمی اختیار کر لیتا آدمی تو پھر جو چاہے کرے، پھر اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی اینڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 9ویں چیز گناہوں کے اثرات یہ ہوتے ہیں رزق سے محرومی۔ رزق سے محرومی، رزق سمجھتے نا، رزق سے مراد انکم، رزق سے مراد اولاد، رزق سے مراد کھیتی اور باڑی، رزق سے مراد مال اور غلہ، جانور وغیرہ جو آپ پالتے ہیں، سب رزق میں انکلوڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر وہ سورس جس سے آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے وہ رزق میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے۔ روزی روٹی جس کو عام زبان میں کہیں گے، روزی روٹی تو ہمیشہ روٹی نہیں ہوتا، انکم کی وجہ سے جو چیزیں آتی ہیں۔ تو رزق میں جو ہے اللہ تعالیٰ محرومی کر دیتا ہے، اور جو ہے وہ کتنا بھی کمائے مطمئن نہیں ہوتا، یا پھر اس سے اللہ تعالیٰ اس کا رزق دور کر دیتا ہے، یاد کم کر دیتا ہے، یاد۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور آدمی کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کا ایک جملہ ہے، ایک حصہ ہے، آدمی کو اس کے کسی عمل کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آدمی کو اس کے کسی عمل کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو رزق سے محرومی کا ذریعہ بنتا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ مثال دیتا ہوں، ایک غریب آدمی، آپ نے سوچا اس کو میں کچھ صدقہ دیتا ہوں، کیا دیتا ہوں؟ صدقہ۔ اب آپ اس غریب آدمی کو صدقہ دینے نکلے، اس کے گھر پر گئے، گھر پر دستک دینے والے تھے تو اندر سے کیا آواز آئی؟ گانے بجانے کی آواز آئی۔ گانے بجانے کی آواز سنتے ہی آپ کیا کر رہے؟ پیسے واپس لے کے چلے جا رہے ہیں، اس کو کیوں دوں؟ یہ تو حرام کاریوں میں لگا ہوا ہے، گانا بجانا سن رہا ہے، اس کو کیوں دوں میں؟ چلے جا رہے۔ ہوا نہیں ہوا، اس کا رزق اس سے دور چلا گیا اس کے ایک معصیت اور گناہ کی وجہ سے۔ ایک آدمی آپ سے بھیک مانگنے اور کو پیچھے سے آ کے یہ شراب پیتا رہا شام میں، تو آپ پیسے دیتے اس کو، ارے بہت اچھی بات بولے یار، آپ نے شراب پیتا ہے تو اب تو زیادہ لو، تم شراب کے لیے الگ لو، کھانے پینے کے لیے الگ رکھو۔ کرتے ہیں کیا آپ؟ نہیں، شراب پیتا ہے اس کو کیسے دوں گا، حرام کاری کرتا ہے۔ تو جب بندہ یہ سوچ کر دیتا نہیں ہے کہ دوسرا انسان حرام کاری کر رہا ہے تو میں دوں، تو رب اس کو کیسے دیں گا جب وہ معصیت اور گناہ کرے؟ رب بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے لوگوں کو رزق سے، اس کا رزق اس سے دور چلا جاتا ہے، صرف اور صرف اس کے اس گناہ کی وجہ سے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ کرتا ہے۔ اور میں نے مثال بھی دی کہ جیسے آپ کسی کو صدقہ دینے جائے اور اس نے کوئی گناہ میں ملوث آپ اس کو پائے، گناہ میں شامل پائے، وہ کوئی گناہ کر رہا ہو تو آپ وہ اس سے پیسہ نہیں دیتے، دور ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی رزق کو کم کر دیتا ہے جب دیکھتا ہے کہ بندہ کنٹینیوسلی بالکل گناہ کر رہا ہے، ڈٹ کر گناہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، اور کرتا چلا جا رہا ہے، زندگی میں کوئی سٹاپ نہیں لگ رہا ہے اس کے، تو اللہ رب العزت اس کی روزی کو کم کر دیتا ہے۔ آج سب کچھ ہونے کے بعد بھی پریشان ہے، یا علماء لکھتے ہیں اگر آپ سب کچھ کوشش کرنے کے بعد بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ترقی نہیں کر رہے تو کہیں نہ کہیں آپ گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ سے سخت اللہ سے توبہ کیجیے، معافی مانگیے، نیکی کی طرف بڑھیے، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق میں کمی کر دیتا، ڈکریز کر دیتا ہمارے پروویژنس، یاد رکھیے۔ تو اگر اپنے رزق کو، پروویژنس کو اللہ دیتا ہے دنیا میں اعتبار سے، مال دولت، کھیتی باڑی، جانور، غلے، اولاد اور انکم جس کو کہیں گے، ٹھیک ہے، کرنا چاہتے ہیں زیادہ تو ہمیں چاہیے خوب اللہ سے ہم توبہ کریں۔ اور اگر کسی کو اللہ نے بہت دیا ہے تو وہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ ارے میرے پاس زیادہ اس لیے کہ میں نیک ہوں، نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی گناہ گار ہو تو اتنے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہو جتنا اللہ اس کو اور دے سکتا تھا، سمجھے نا؟ تو لہٰذا توبہ اور استغفار ہمیشہ انسان کرتا رہے، گناہوں سے اپنی نفس کو ہمیشہ بچاتا رہے۔ اسی طرح جو 10ویں چیز جس کے کرنے سے، وہ گناہ کرنے سے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، دنیا کا جو نقصان ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ علم سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے اس شخص کو جو گناہ اور معصیت کرتا ہے۔ اس تعلق سے ایک مشہور معروف واقعہ آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ، ان کے پاس امام شافعی جب علم سیکھنے رحمہ اللہ، امام شافعی جب طالب علم تھے، ان کی عمر 16 سال تھی جب یہ امام مالک کے پاس علم سیکھنے آئے، اپنے گھر سے اپنے مختلف استادوں سے سیکھتے آئے، لیکن کسی نے کہا کہ امام شافعی چونکہ ایک بہت ذہین تھے، کسی نے کہا کہ امام مالک کے پاس بھیجیے، امام مالک بہت بڑے محدث تھے، یاد رکھیں بہت بڑے محدث تھے، اور ان کی جس کو کہیں گے اہمیت اور ان کی جلالت اور ان کی بزرگی کا کیا کہنا، کہ امام مالک وہ امام ہیں یا وہ ایک جو ہے نیک امام ہیں کہ جن سے علم حدیث سیکھنے، خود امام ابو حنیفہ بھی آ کر جو ہے علم حدیث سیکھنے کے لیے 2 سال جو ہے کوفہ سے آ کر مدینہ رہے، اور انہی سے امام مالک سے علم حدیث سیکھ کر گئے۔ تو کتنی بزرگی ہے ان کی کہ ان سے، جس کو سب سے بڑا امام لوگ کہتے ہیں، امام اعظم جن کو لقب دیا جاتا ہے، امام اعظم بھی حدیث کا علم سیکھنے 2 سال امام مالک سے مدینہ، سمجھ رہا؟ یہ ان کی بزرگی ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ تو امام مالک کے پاس امام شافعی علم سیکھ، تو امام مالک نے جب امام شافعی کو دیکھا رحمہ اللہ، تو ظاہر سی بات ہے ایک جوہری ہیرے کو پہچان لیتا ہے، ایک فن کا ماہر کسی اس کے فن کی چیز کو پہچان لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی ایک انسٹرومنٹ بیکار چیز ہو، اس فن کا ماہر بول سکتا ہے انسٹرومنٹ کی کیا ویلیو ہے نا؟ تو ویسے تو ایک جوہری ہیرے کو پہچانتا ہے۔ تو امام مالک نے جب پہلی بار امام شافعی کو دیکھا، اپنے ایک ینگ اسٹوڈنٹ کو دیکھا، اور ان کا ڈائنامزم، ان کی بات چیت اور ان کا طور طریقہ، اور ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ جب امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک سے پہلی بار ملے اور ان کے پاس جا کر ان کے کلاس میں بیٹھے، تو ایک شخص وہاں آیا اور کہا امام مالک سے میں ایک فتویٰ چاہتا ہوں۔ تو کہا کیا فتویٰ؟
تو کہا میں نے ایک بلبل خریدی تھی اور بیچنے والا نے یہ کہا تھا کہ ہمیشہ چہچہاتی ہے، لیکن یہ کبھی چہچہاتی اور کبھی نہیں کرتی آواز، تو میں کیا کروں، واپس کر دوں؟ امام مالک نے کہا اس نے اگر کہا تھا ہمیشہ چہچہاتی ہے تو پھر تم واپس کر دو، اس لیے کہ اب ہمیشہ نہیں چلا رہی نا، مطلب چہچہانا سمجھتے ہیں چڑیا جو کچھ بولتے رہتی ہے آواز نکالتی ہے، تو تم واپس کر دو۔ جب وہ باہر نکلنے کا تو امام شافعی مجلس سے اٹھ کر پیچھے آ گئے، کہا ادھر آؤ، اس نے کیا کہا تھا تم سے؟ تو کہا اس آدمی نے کہا تھا کہ ہمیشہ چہچہاتی ہے، تو کہا واپس نہیں کر سکتے تم اس کو؟ تو کہا یہ تمہارا فتویٰ ہے؟ تو کہا تم کون ہو؟ تو کہا میں شافعی ہوں، محمد بن ادریس ان کا نام تھا۔ کہا اچھا۔ وہ آدمی اندر گیا اور کہا امام مالک سے، امام مالک آپ تو بڑا کہہ رہے کہ یہ چڑیا کو واپس کر دو، وہ ابھی ایک بچہ تمہارا شاگرد باہر آ کے میرے کو بول رہا ہے کہ واپس مت۔ تو امام مالک جو ہے، اور اسلاف کی خصوصیت تھی یہ حسد اور جلن نہیں رکھتے تھے، یہ نہیں بولا ہاں میرے سامنے کا ہم کو بولیں گے تم 16 سال کے بیٹے تم اور میرے کو سکھائیں گے، میں امام مالک محدث مسجد نبوی میں پوری زندگی گزری، بڑے بڑے لوگ مجھ سے سیکھ کر جا رہے اور تم میرے خلاف بات کریں گے؟ بالکل نہیں۔ کہا ادھر آؤ شافعی، امام شافعی آئے، کہا ادھر آؤ، کیا کہا تم نے؟ تو امام شافعی نے کہا میں نے کہا کہ بلبل واپس نہ کرے۔ تو کہا کیوں، تمہاری دلیل؟ تو کہا میری دلیل وہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ہے اور کہا اللہ کے رسول مجھے 3 رشتے آئے، ایک رشتہ جو پہلے شخص کا آیا اس کا وہ جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، اس سے نکاح کر لوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا معاویہ کے ہاتھ میں تو ہمیشہ ڈنڈا رہتا، مانا یہ ہے کہ معاویہ ہمیشہ سفر پہ رہتا، اونٹ ہوتے تھے ساتھ تو اونٹ کے لیے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا، بس وقت ملا کہ چلے۔ تو کہا یہ میری دلیل ہے۔ تو کہا تم نے اس سے کیا دلیل نکالی، اس سے کیا اخذ کیا مسئلہ؟ تو کہا اللہ کے رسول نے کہا معاویہ کے ہاتھ میں ہمیشہ ڈنڈا رہتا، لیکن ہم جانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ تو سفر پہ نہیں ہوتے تھے، لیکن میجورٹی آف ٹائم سفر پہ ہوتے تھے، اس لیے ہمیشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، زیادہ تر کو ہمیشہ کے لیے کہا گیا ہے، تو لہٰذا اگر یہ بلبل زیادہ تر چہچہاتی ہے تو لہٰذا ہمیشہ میں سو کاؤنٹ ہوگا۔ امام مالک نے کہا شافعی کا فتویٰ درست ہے اور تم بلبل کو واپس مت کرو۔ تو جب امام مالک نے اپنے اس تلامیذ کو دیکھا، اسٹوڈنٹ کو جو بہت شارپ تھے امام شافعی، تو ایک بات ان سے کہی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کا قول سنیے انہوں نے کیا کہا تھا، اور یہ واقعہ آپ کو جو ہے امام مالک دیکھیے انہوں نے کہا، اور سامنے جب ان کے شاگرد کا تذکرہ ہوا تو امام شافعی کے تعلق سے فرمایا اور کہا، امام مالک رحمۃ اللہ کے سامنے جو ہے دوزان ہو کر جب بیٹھے تھے تو استاد نے اپنے اس لائق اور صلاحیت مند شاگرد کی جو ہے ذہانت کو دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر کہا کہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نور پیدا کر دیا۔ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے فتویٰ دیا اور وہ پورا قصہ ہوا تو کہا اللہ کی قسم جو تم نے بات کہی اور جو تمہاری ذہانت ہے، جو تمہاری سوچ ہے، سمجھ اور صلاحیتیں ہیں، اس کو دیکھ کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل میں نور پیدا کیا ہوتا، علم دیا ہے، علم نور ہے نا، اسی سے تو ہم اندھیرے اور شرک اور بدعت کے دور ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے دل میں نور پیدا کر دیا، لہٰذا آپ اس نور کو عصیان اور نافرمانی کی تاریکیوں کے ذریعے بجھا نہ دو۔ تو امام مالک سے کہا کہ تم اب گناہ اور معصیت کر کے کہیں اس نور کو جو علم کا اللہ نے تمہیں دیا ہے شافعی بجھا نہ دو اس کو، اگر تم اس نور کو چالو رکھنا چاہتے ہو اس علم کو، لہٰذا تم نیکی کرو اور گناہ۔ یہ امام مالک نے ان سے کہا۔ اور اس کے بعد جو ہے امام شافعی کے تعلق سے ایک اور بات آتی ہے کہ وہ کہتے اور فرماتے ہیں میں نے وکی رحمۃ اللہ سے شکایت کی کہ میری قوت حافظہ کمزور۔ امام شافعی نے زندگی کے ایک مرحلے میں ایک اور جو ہے ایک شخص ہے، ایک امام ہے، ان سے امام وکی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہا کہ میرا حافظہ قوت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، امام وکی نے ان سے فرمایا امام شافعی سے، اور کہا فرمایا گناہ چھوڑ دو کیونکہ علم اللہ کا فضل ہے اور یہ کسی نافرمان کے دل میں نہیں رہتا ہے، اس کے پاس نہیں۔ علم اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا یہ فضل علم گناہ گار لوگوں کے پاس نہیں رہتا، نکل جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں لوگ جب معصیت اور گناہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں نام نہاد تو عالم ہوتے ہیں لیکن علم ان سے نکل جاتا، نام سے تو ہے ڈگری یافتہ ہے لیکن علم نکل گیا۔ کیوں کہ لوگوں کے مال، ان کی دولت، ان کے صدقات، ان کی زکوٰۃ، ان کی خیرات، ان کے معاملات، ان کی دولت پہ ان کی نظر ہے، نہ کہ ان کے اعمال اور ان کے افعال کی ہم کیسے۔ تو کہا علم یہ فضل ہے اور اللہ کا فضل گناہ گار کے پاس نہیں رہ سکتا، لہٰذا شافعی اگر تمہارا حافظہ کمزور ہو رہا ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں گناہ کر رہے ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو اس سے اسلاف کے اس قول سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنا ہے ورنہ ہمارا علم بھی کم ہو جائے گا، اور یہ علم صرف دین کا نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ماہر انجینئر ہو لیکن گناہوں کے نتیجے میں اللہ وہ فن بھی چھین لے، آپ بہت ماہر ڈاکٹر ہو لیکن آپ کے گناہوں کے نتیجے میں اللہ وہ فن بھی چھین لے۔ جب یہ علم چھینا جا سکتا ہے دینی، تو دنیاوی علم کیا اللہ کے؟ جب اتنا مقدس اور اصل علم ہے یہ اگر چھن جاتا ہے معصیت اور گناہ سے تو دنیا میں چھٹ پٹ علم ہے۔ تو لہٰذا ہم گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچنے سے اللہ علم بھی دیتا ہے، فضل دیتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل علم، اور کسی گناہ گار کے پاس امام وکی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز کو باقی نہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر علم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو گناہوں سے بچیں، معصیتوں سے بچیں اور نیکی میں جو ہم آگے بڑھنے کا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اور 11ویں وہ چیز جو گناہ کرنے سے ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مشکلات اور مصائب جو ہے کہ انبار جمع ہو جائے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور مشکلوں کا انبار ڈھیر اس کے لیے لگا دیتا ہے کہ یہ لو تمہارے لیے گفٹ۔
چونکہ تم گناہ کر رہے ہو تو اللہ مشکلیں دیتا ہے. اور ہم نے دیکھا نیک لوگ جو آزمائشوں سے گزرتے ہیں مختلف مشکلوں ڈھیروں اور انباروں میں سے بآسانی نکل جاتے ہیں چونکہ ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی، ناشکری اور گناہ کے نتیجے میں ہم نے یہ حال کر لیا کہ ڈھیروں انبار ہمارے پاس مصیبت کے لائے، ایک ختم نہیں ہوتی دوسری چالو، دوسری ختم نہیں تیسری چالو، تیسری ختم نہیں چوتھی چالو، چوتھی ختم نہیں پانچویں. اور یہ آزمائش نہیں ہے، آزمائش ہوتی تو ہمارے دل پریشان نہیں ہوتے. اگر ہمارے دل پریشان ہے اس کا مطلب آزمائش نہیں، یہ کہیں نہ کہیں گناہ اور معصیت کا نتیجہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہت اہم بات ہے. تو ایک نقصان یہ ہے کہ مشکلات اور مصائب جو ہے ہم پر آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کچھ گناہ تم پر آتے، جو کچھ مصیبت آتی ہے، جو کچھ تکلیفوں میں تم ملوث کیے جاتے ہو، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھ ہے جو کما کر لاتے ہیں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ ہم تو بہت معاف کرتے تھے. یہ جو اللہ فرما رہا ہے مصیبتیں، پریشانیاں، آندھی طوفان، مشکلیں تم پر گزرتی ہے، یہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. حالانکہ اللہ فرما رہا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے میں تو معاف کرتا ہوں تم کو بہت. اللہ تو بہت معاف کرتا ہے، لیکن ہم اتنے گناہ کرتے کہ اللہ کہتا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو میں تم کو واپس لاؤں. یہ ہم گناہ اور معصیت کر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات کو اپنے پر دعوت دیتے. اس لیے یہ جو ہے مشکلات اور مصائب یہ ہمارے اعمال جو ہاتھ بھیجتے ہیں اللہ اس کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم جیسے اعمال کریں گے اللہ کے فیصلے ہمارے لیے ویسے آئیں گے. اچھے اعمال کریں گے تو اچھے فیصلے، برے اعمال کریں گے تو برے فیصلے ہوں گے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے ہاتھ ہیں جو کما کر بھیجتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم تمہیں مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، حالانکہ ہم تو تمہیں بہت معاف کرتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں مصیبتیں دور ہو، پریشانیاں دور ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، بچوں کے نکاح نہ ہونے کی شکل میں، تجارت کے نہ چلنے کی شکل میں، لوگوں کی نافرمانیوں کی شکل میں، لوگ آپ کو تکلیف دے رہے اس شکل میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیے تمام کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ورنہ پھر مصیبت آنا شروع ہوتی. اس لیے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی. اللہ فرما حالانکہ ہم تو تمہیں بہت معاف کرتے ہیں. اللہ فرما وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ہم تو بہت تمہیں معاف کرتے ہیں، پھر بھی تم جو کرتے ہو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب نیکی کریں، گناہوں سے بچیں. اسی طرح 12ویں چیز جو گناہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے دنیا میں وہ یہ ہے نافرمانی کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر گناہ گار جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے، پریشانیوں میں ڈال دیا جاتا ہے. مطلب ایک تو یہ کہ مشکلات اور مصائب آتے ہیں، دوسرا یہ کہ نافرمانی کی وجہ سے جو ہے ہر کام مشکل ہو جاتا ہے. مطلب ہر کام میں اللہ مشکلات کو پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت میں 4 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے ہم کام آسان کر دیتے ہیں. اس کا الٹ معنی ہوا جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا، معصیت اور گناہ کرنے والا، تقوی کے الٹ کام کر رہا ہے، اللہ اس کے کام کو کیا کرتا ہے؟ مشکل کرتا ہے. تو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کوئی کام مشکل ہو رہا ہے، نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہم اللہ کا تقوی ویسا اختیار نہیں کر رہے، گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، جس کے نتیجے میں مشکل آ رہی ہے. ورنہ اللہ نے فرمایا اور کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے کام آسان کرتا ہے. ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنا آسان کرتا ہے. يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا. سورہ طلاق کی آیت ہے. یہاں کہا اس کے کام آسان کر دیتا ہوں، روزی دیتا ہوں، ایسی جگہ سے سوچتا نہیں ہے، اور امری ہی اس کو آسان کرتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں آسانی سے مراد دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے میں آسانی. جہاں تکلیف دنیا کی مشکل مصائب میں آسانی، خبر میں آسانی، خبر کے سوال جواب میں آسانی، روز محشر آسانی، پل صراط پر آسانی، اللہ کے سامنے سوال جواب میں آسانی، اور آسانی جنت. تقوی، اور تقوی کے الٹ کیا ہوگا؟ معصیت کرنے سے انسان میں تقوی نہیں، تبھی تو گناہ کر رہا ہے. گناہ کرنے سے، اس لیے میں نے کہا مشکلات اور مصائب کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹ تھا ہمارا وہ یہ تھا ہر کام میں اللہ مشکل پیدا کر دیتا ہے اور تکلیف دے دیتا ہے. اور نافرمانی کا یاد رکھیے یہی نتیجہ ہوتا ہے، نافرمان لوگوں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں، تقوی اختیار کریں، نیکی کرے، ورنہ ہمارے ہر کام میں مشکل ہوں گی. یا پھر مشکل آ رہی ہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ ضرورت ہے تقوی میں اضافہ کرنے. اسی طرح 13واں پوائنٹ گناہ کرنے سے جو نقصان ہوتا ہے دنیا میں، 13 وہ ہے نیکیوں کا برباد ہونا. اور بہت ہی خطرناک پوائنٹ ہے، یاد رکھیے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے تعلق سے جو ہے ایک روایت آتی ہے، اور خاص طور سے جو چھپ کر گناہ کرتا ہے، سامنے پبلکلی نہیں ہے، بہت تقی ہو، لیکن جب چھپے ہوئے سب کچھ چالو ہے. اپنے شہر میں تو کچھ نہیں، لیکن دوسرے شہر میں تو شراب وغیرہ سب یہاں نہیں، بہت متقی پرہیزگار اپن تو یہ سمجھ رہا چھپ کر کرتا ہے. اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، اور صوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، اور روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے. حدیث کے الفاظ سنیے کس طرح سے: میں یقیناً اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے جو تہامہ
پہاڑ کے جو ہے مانند، تہامہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، آپ سے فرما رہے اس کے مانند نیکیاں لے کر آئیں گے، اور فرماتے پہاڑوں کی مانند روشن ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا بنا کر اڑا دیں گا، چھوٹے چھوٹے ذرے بنائیں گا، ایک ہوا چلیں گی اور وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں نا ذرے، ہوا میں بغیر پھونکے کے اڑتے ہیں، دیکھیے اب روشنی آتی ہے کبھی کوئی سوراخ میں سے، ٹین میں سے، گھر میں، اس میں کچھ ذرات اڑتے ہوئے دیکھتے، اس کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذرات بنائیں گا جو کہ خود بخود اڑنا چالو ہو جائیں گے، نیکیوں کو اڑا دیں گا، چھوٹے چھوٹے ذرات ماں کے مانند بن۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دیجئے، ان کے بارے میں کھل کر بیان کر دیجئے، تاکہ ہم لا علمی میں کہیں وہ لوگوں میں ہم بھی شامل نہ ہو جائے، آپ بتائیے کیا بات ہے، ان کی صفتیں بتائیے کچھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا، آپ نے فرمایا، جو خبردار وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم میں سے ہی ہوں گے، وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے، وہ تم میں سے، تمہارے بھائی تمہاری میں سے ہوں گے، قوم میں سے ہوں گے، اور وہ رات کو اسی طرح قیام کریں گے جیسے تم لوگ کرتے ہو، وہ رات میں قیام بھی کریں گے، تہجد کو اٹھیں گے جیسے تم کرتے ہو، مطلب فرائض تو سب کرتے ہوں گے، نوافل، تہجد چونکہ نوافل میں سب سے افضل عمل ہے، تو وہ رات میں بھی اٹھیں گے اور تمہارے لوگوں میں سے ہوں گے اور تمہاری مانند ہوں گے اور رات میں قیام کریں گے جیسے تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جب خلوت میں اکیلے میں ہوں گے، جب کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا ہوگا یا کوئی ان کی پہچان کا نہیں ہوگا، خلوت میں انہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ملیں گی تو وہ ان کو اپنا لیں گے اور ان سے بچیں گے۔ دنیا کے سامنے رہیں گے تو سب کچھ کریں گے، نماز، روزے، تہجد میں بھی اٹھیں گے، سب کریں گے، لیکن جب اکیلے چلے جائیں گے، دور چلے جائیں گے تو تب کیا کریں گے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی آر محسوس، بالکل چلنے دو، سمجھ رہے آپ؟ تو نیکیوں کے پہاڑ، نورانی نیکیاں چمک رہی ہوں گی، نیکیاں حدیث میں الفاظ ہے، لیکن اڑا دی جائیں گی، چونکہ یہ نیکیاں صرف بتانے کے لیے کی گئی، لوگوں کے سامنے کی گئی، چونکہ خلوت میں جب گئے، اکیلے میں جب تھے تو بہت دھڑلے سے گناہ کرتے رہے ہیں نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یہاں سے گلف چلے گئے، اب یہاں تو لوگ پہچانتے تھے، داڑھی تھی، گلف چلے گئے، کاٹ دو بولے، اب جب جانے سے پہلے پھر رکھ لیں گے ایک مہینہ، جا کے انڈیا میں جا کے بتائیں گے اپن جڑے ہوئے چھ بیوی، سمجھ رہے آپ؟ شہر میں تو ایسا پردہ کہ اوہ لوگ دیکھ کے رشک کرے، بھائی کیا ان کی بیوی اور ان کے گھر والے پردہ کرتے ہیں، لیکن پکنک اسپاٹ پہ دیکھو تو آپ سمجھتے ہیں بھائی کوئی عورتوں کو لا کے کھیل تو نہیں رہا الگ سے، ارے نہیں اس کی بیوی سے، ارے لیکن یہ تو شہر میں، اب یہاں کون پہچان رہا، دوسرے شہر میں آ گئے نا، پردہ تو شہر والوں کے لیے نا، صرف پردہ تو سسرال والوں کے لیے، میکے والوں سے پردہ نہیں ہے، اور دوسرے شہر میں چلے گئے بھی تو پردہ نہیں ہے، تو یہاں سے جب بیٹھے تو منمار تک پردہ ہے، بمبئی پہنچنے تک پردہ اتر جاتا ہے، جب اسٹیشن پہ اترتے تو جب دو عورتیں چڑھی تھی پردے کے ساتھ، ادھر اترے تو دو عورتیں بغیر پردے کی اتری، کیوں اب کون پہچان رہا ہے ممبئی میں اپنے؟ تو پردہ غیر محرم مردوں سے ہے، جان پہچان والوں سے، اور انجان ایسا نہیں، تو گویا اکیلے میں ہیں تو حرام کو ارتکاب سب کے سامنے ہے، تو نہیں سب غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ لوگ ہوں گے ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گا۔ یہ وہ 13 باتیں تھیں کہ گناہ کرنے سے جو نتیجے ہوں گے، 13 نقصانات میں نے آج رکھے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو جو نقصان ہوتے تھے، یہ 13 پوائنٹس تھے کہ یہ نقصانات انسان کو گناہ کرنے سے سکتے ہیں۔ علم کی کمی، ٹھیک، دل پریشان، مصیبتوں کا آنا، تنگ دستی کا آنا ہوتا، روزی میں کمی ہو جانا، اعمال کے ضائع ہو جانا، دنیا اور آخرت کے اندر مایوسی اور جو ہے نقصان کا برداشت کرنا، بے عزت اور ذلیل ہو جانا، بے برکت زندگیاں گزارنا، اور یہ سارے حالات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے گناہ اور معصیت سے ہم بچیں، ورنہ یہ گناہ اور معصیت ہماری زندگیوں کو برباد کر دیں گی، ہمارے آخرت کو برباد کر دیں گے۔ اس لیے گناہ بہت مہلک اثرات رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز پھر کبھی وقت ملا تو میں ایک اور عنوان آپ کے سامنے رکھوں گا کہ گناہوں کے قومی اثرات کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو انفرادی اثرات ہیں، گناہ کرنے سے انڈیویجول کیا لاسز ہوتے ہیں، یہ 13 تھے۔ گناہ کرنے سے قومی اثرات بھی ہوتے ہیں کہ اللہ عذابات لاتا ہے، زلازل لاتا ہے، حکمرانوں کو ایسے مسلط کرتا ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار موقع ملا ہم ایک اور پارٹ دیکھیں گے کہ گناہوں کے قوموں پر کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ تھے گناہوں کے افراد پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اپنے گناہوں سے ہم توبہ کریں، ورنہ جو ہم نے تو اتنے گناہ کر رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم پر رحم اور فضل نہ کرے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم سخت اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کو ڈیٹیکٹ کریں، معلومات حاصل کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے گناہوں کو نکالیں۔ ہم یقیناً جانتے ہیں ہم کبھی بھی جو گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطا، آدم کی اولاد ہے تو خطا کار ہے، لیکن ہمارے پاس ایک زبردست ہتھیار ہے جو ہمارے والد آدم علیہ السلام نے اپنایا تھا، جس کو شیطان نے نہیں اپنانے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے درماندہ، جس کو بولیں گے دھتکارا گیا، رجیم کہا گیا، ہکال دیا گیا، وہ تھا توبہ۔ اس نے توبہ نہیں کی، اور آدم علیہ السلام کی صفت یہ تھی آپ نے توبہ کر لی، لہٰذا توبہ کا ہتھیار ہمارے پاس ہے، بار بار کثرت سے توبہ کرے، لیکن توبہ کا معنی گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ ہو جاتے تو توبہ کرنا ہے۔
توبہ کثرت سے کرے, گناہوں کو جانے کہاں ہو رہے ہیں, گناہوں اور معصیت سے رکنے کی کوشش کرے تاکہ دنیا کی ایک بہترین زندگی ہم گزاریں اور انشاءاللہ عزیز مرنے کے بعد آخرت کی ایک بہترین زندگی ہماری ہو. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ گناہوں کو ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہیں, گالیوں کی شکل میں, لڑائی جھگڑے کی شکل میں, ستانے کی شکل میں, حلال روزی حرام روزی کمانے کی شکل میں, بے پردگی کی شکل میں, کتنی شکلیں میں کہتا ہوں نا, صبح سے لے کر شام تک اس کو لکھنا اور اس کا فہرست اور انڈیکسنگ کرنا بھی ناممکن ہے, اتنے ہم کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے ڈیٹیکٹ کرے اور ایک ایک گناہ سے توبہ کرے تاکہ ہمارا رب جو ہے ہمارے لیے ویسے فیصلے کرے جیسا ہم چاہتا ہے, اور دنیا بھی ہماری کامیاب کرے اور آخرت بھی ہماری کامیاب کرے. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہر قسم کی گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے, ہمیں وہ تقویٰ پیدا کرے جو تقویٰ تجھے مطلوب ہے. جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پہ اللہ ہمیں زندہ رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. میرا سوال ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہے فیض بھائی, لیکن شاید اس کا جواب آپ کے سیکنڈ ٹاپک میں آ جائے, لیکن ذہن میں ہے سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں. اپنے ریجن میں جیسا بارش کا ابھی بہت کمی ہے, اور بارش ایک نعمت ہے, رحمت ہے اللہ کے طرف سے, جس کے نہیں آنے سے نقصانات فارمرز میں, بزنس میں کافی ہو رہے. تو یہ بارش کا نہیں آنا یہ بھی ایک گناہ کے سبب ریلیٹڈ ہے کیا, جیسا ہمارے عوام میں گناہ زیادہ ہو رہے اس لیے بارش نہیں ہو رہی ایسا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ مہاٹواڑہ کا علاقہ ہے اور بہت سارے اور بھی ہندوستان کے دنیا کے علاقے ہیں جہاں بارش نہیں ہوتی یا ہو نہیں رہی ہے ابھی, پہلے تو ہوتی تھی اب نہیں ہو رہی. ایک تو ہے کہ عرب علاقے تو بارش ہی نہیں, اب یہ ہے کہ جہاں بارش ہوتی تھی وہاں نہیں ہو رہی. تو کیا یہ عذاب ہے اللہ کا یا گناہوں کا نتیجہ, اس لیے کہ پہلے تو بارش بہت اچھی ہوتی تھی, اب بارش نہیں ہو رہی, بہت مشکل ہے. کسانوں کو بھی نقصان ہے, فارمرز کو, ٹریڈرز کو بھی نقصان ہے, بزنس کو, اور چھوٹے سے لے کر اوپر تک سب افیکٹ ہو رہا ہے, ایسے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی. تو کیا یہ بھی عذاب ہے؟ تو یاد رکھیں اس تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جو ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمایا, اس کا خالی ایک جملہ دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور آپ نے فرمایا کہا, اور جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تو اللہ تعالیٰ بارش کو بند کر دیتا ہے, اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ بارش ہی نہیں برساتا. جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ بارش کو روک لیتا ہے, اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ بارش ہی نہ برساتا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ جو بارش برسا بھی دیتا ہے اس علاقے میں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جانوروں کو جو دینا ہے, چونکہ وہ ان کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. تو اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ بارش بالکل ہی نہیں برساتا تھا. تو جو کچھ تھوڑی بہت بارش برستی ہے وہ جانوروں کے لیے برس جاتی. تو یہ کب ہوتا ہے سچویشن سیناریو؟ یہ تب ہوتا ہے بارش کا نہ آنا جن علاقوں میں اچھی آتی تھی جب زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی. اب آپ کہیں گے ارے اب غیر مسلم جو ہے وہ بھی تو ہے نا, وہ کہیں کہ زکوٰۃ وقت دیتے, پھر ان کا کیا ہے؟ بھائی جو مسلم ہے وہ تو اپنی زکوٰۃ دے دے, اپنا حق کی بارش تو لے لے, ان کا چھوڑ دے. جیسا کہ صحابہ یا عرب کے علاقے میں تو پورے مسلمان ہیں, ٹھیک, لیکن یہاں تو ہم وہ تو دے جو ہمارا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنی برسائیں گا جتنی برساتا تھا ہر سال, یہ تو اسی لیے برسا رہا تھا نا کلو. تو جب زکوٰۃ کا دینا بند ہو جاتا ہے تو بارش ہونا بند ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اگر کسی علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو مسلمان توبہ کرے اور زکوٰۃ ادا کرے, اس لیے کہ زکوٰۃ جب روک لی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے. تو یہی سبب ہے آج میں کہوں گا کہ جو بارش روک لی گئی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے, اس لیے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی سبب ہو سکتے ہیں, لیکن حدیث میں ایک سبب, ایک وجہ, ایک ریزن یہ بھی آتی ہے کہ زکوٰۃ کا نہ دینا بارش کے نہ ہونے کی وجہ. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ہم لوگ مدینہ میں 30 سال سے رہتے ہیں, میں اپنے بھائی بہنوں کی 30 سالوں سے کفالت کرتا آ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی نے میری ایک پراپرٹی بیچ کر خود مکان لے لیا اور میری زمین پر قبضہ کر لیا, جس کو واپس لینے کے لیے مجھے بھائی کو 12 لاکھ روپے دینے پڑے. اس پر ہم نے صبر کر لیا اور انہیں معاف کر دیا. اس کے بعد بھائی میرے بیوی اور بچوں کو ذلیل کیا, یہاں تک کہ میری بیٹیوں کے کیریکٹر پر انگلیاں اٹھائی اور انہیں ہر جگہ بدنام کیا, جبکہ میری بیٹیاں کتاب اور سنت کی پابند ہیں. اب میرے بھائی مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں, جبکہ ابھی بھی ان کے خدشہ ہے, مشورہ دیجیے. مطلب ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ کچھ اور کر سکتے, ہم کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ بات یاد رکھیے, جو آپ نے سوال کیا, آپ نے بھائی نے آپ کی ایک پراپرٹی لی, اس کو بیچ دی, بیچ کر خود گھر لے لیا, آپ کو اپنی پراپرٹی دینے کے لیے 12 لاکھ روپے دے کے اس سے چھڑانا پڑا, تو گویا اس نے آپ پر ظلم کیا. اس کے بعد اس نے آپ کو تکلیف دی, آپ کی بچیوں پر الزام لگائے, آج وہ معافی مانگ رہا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا اس کو آپ معاف کر دیں, لیکن اس کی معافی سچی تبھی ہوں گی. مطلب معاف کرنے سے بولا ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا, ٹھیک ہے اپنی جگہ رہنے دیں, معاف کر لیا, بلکہ گلے مل کے اب چپکا مت لیجیے, معاف کر دیا. معافی تبھی ہوں گی سچی کہ جب وہ آپ کو آپ کی زمین واپس دے.
اگر وہ سچا اس نے معافی مانگی. سچی توبہ تب ہوگی کہ جب وہ آپ کو آپ کا پلاٹ دے دے یا پلاٹ کی رقم دے دے, یا جو پہلا پلاٹ بیچ کر اس نے اپنا گھر خریدا تھا وہ گھر بیچ کر آپ کو دے, یا وہ گھر آپ کو دے دے اس لیے کہ وہ آپ کی پراپرٹی سے خریدا تھا. اسی طرح وہ 12 لاکھ روپے جو کیش لیے تو وہ بھی آپ کو واپس کرے, تب مانا جائے گا کہ اس کی توبہ سچی تھی. ہاں اگر وہ خیرہ خیری بچیوں پہ جو کیریکٹر پہ معافی, تو ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا بولنا, لیکن معاف کرنے کا مراد یہ نہیں کہ آپ اس بھائی سے ہم نیوالا ہم پیالہ ہو جائے, چونکہ ڈر ہے کہ فیوچر میں پھر نقصان دیں گا, پھر پلٹ کر آپ پر وار کریں گا, چونکہ وہ ایک بار دھوکہ دے چکا ہے. لیکن اگر اس کی توبہ حقیقت میں سچی ہے, سچی توبہ یہ کہ جو پلاٹ آپ کا تھا اس نے بیچ کر دوسرا پلاٹ لیا, وہ پلاٹ تو واپس نہیں دلا سکتا, جس پر وہ رہ رہا ہے وہ پورا آپ کو دے دے, چونکہ وہ آپ کی ملکیت تھی پہلے جس کو بیچ کر لیا. 12 لاکھ روپیز بھی آپ سے لیا تھا, یا تو 12 لاکھ روپے دے, یا اس مکان کو اگر اس نے 12 لاکھ میں تب بنایا تھا جو آپ کے پلاٹ بیچ کر دوسری زمین لے کے بنایا, تو وہ آپ کو پورا دے دے کہ میرے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی, یہ آپ کا پلاٹ, یہ 12 لاکھ میں مکان بنایا تھا, یہ آپ کا مکان, آپ کی بچیوں پہ الزام لگایا تھا, میں اس معاملے میں اللہ سے توبہ کر چکا, آپ بھی معاف کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں پھر تو آپ معاف کر دیں, چونکہ اس کی توبہ سچی ہوں گی, اس نے پلاٹ بھی دے رہا ہے, زمین بھی دے رہا ہے, سب دے رہا ہے. لیکن اگر خالی یہ ہوگا بھائی میرے کو بہت غلطی ہوئی کہ مجھے معاف کر دے, لیکن وہ پلاٹ کا بات نہیں کرنا, وہ سب اپنی جگہ ہوگا, جو ہو گیا وہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ بھی وہ جو ہوگا تو جو ہو گیا, اب صرف میرے کو معافی دے دو. تو میں کہوں گا آگے دشمنی نہ بڑھے, خامخواہ اور نقصان نہ پہنچائے آپ کو, تو آپ اس کو کہہ دے ہم نے معاف کر دیا, لیکن ہم نیوالا ہم پیالہ مت بنائیے, دوری اپنی جگہ اختیار کر کے رکھیے. چونکہ اگر اس کی سچی توبہ ہوتی تو آپ کا پلاٹ واپس کرتا, چونکہ آپ نے اس میں لکھا نہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ واپس نہیں, صرف توبہ کر رہا ہے, پلاٹ واپس نہیں کیا, 12 لاکھ واپس نہیں کیا. اگر وہ کرتا ہے تو معافی دے دے. آپ بولیں گے نہیں وہ پلاٹ پہ تو اب رہتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, تو وہ چھوڑ دے, اس لیے کہ توبہ تبھی تو ہوں گی نا, ایسے کیسے معافی ملیں گی. ٹھیک ہے, وہ چھوڑ دے, سبھی سچا مانا جائے گا کہ واقعی میں وہ نادم ہے, وہ دے دے پورا پلاٹ, وہ دے دے 12 لاکھ آپ کے ریٹرن, یا پھر وہ گھر دے دے کہ بھائی میں نے 12 لاکھ میں گھر بنایا تھا, آپ کے پلاٹ کو بیچ کے ایک نیا پلاٹ لیا, پھر سے 12 لاکھ دے دے, تو اس کی پھر آپ توبہ مان سکتے, چونکہ واقعی میں وہ ہر چیز کو واپس کر رہا ہے جو لی تھی. بہرحال لیکن اگر خالی معافی یہ ہے کہ بس میں معافی مانگ لینا تم سے, اب چلو ٹھیک ہے آگے چلو, اب رشتہ واپس قائم کر لو, ہم نیوالا ہم پیالہ بن جاؤ, اگلا پلاٹ بھی میرے نام پہ کر دو, پھر بتاؤں گا تم کو ایک 5-6 سال بعد ایک نیا دھوکہ دے کر, تو آپ پھر میں کہوں بالکل آپ کا خدشہ صحیح. سچی توبہ ہے جو ظاہراً دکھ رہا ہے تو آپ معافی کر دیجئے, لیکن خالی توبہ کر رہا ہے بس معاف کر دیجئے, اس لیے کہ اس کے آگے کے شر سے بچ جائیں گے. ہم نیوالا ہم پیالہ اس کو مت بنائیے اپنا, چونکہ خدشہ ہے کہ وہ پھر نقصان